بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ ہفتے کے دن کسی قسم کا دنیاوی کام، حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی خود نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے خادموں سے یہ کام لیں گے۔ اس معاملے میں اتنی سخت تاکید تھی کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پر جب زوال کا دور آیا تو انہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں اوپنلی ہفتے کے دن تجارت بھی ہونے لگی، جبکہ ان کو ہفتے والے دن دنیا کے کسی بھی کام سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو جسمانی حیت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو فزیکل اپیئرنس ہے نا وہ بندروں کی سی بنا دی گئی تھی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان میں بندروں کی کوالٹیز پیدا ہو گئی تھیں۔ لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے ان کو جو مسخ کیا گیا تھا وہ اخلاقی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کے دماغ تو انسانوں کی طرح ہی رہنے دیے گئے ہوں مگر جسم جو ہے وہ مسخ ہو کے بندروں کے سے ہو گئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔